سامعین گرامی مصرع بارے دیگر تلاوت کر رہا ہوں تاکہ جو پیچھے رہے انہیں ساتھ میں لائیں، اور بس پھر اب نان سٹاپ بات ہی ہے۔ مصرع پڑھا تھا کہ علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے۔ اس حسین مجمع میں دوسرے مصرع تک آپ کو اور میرا سفر ہے، اور پھر چوتھے مصرع سے مضمون آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گا کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے۔ یہاں دوسرے مصرع پہ جہاں مطلب مکمل ہو رہا ہے وہاں تک ذرا سا مشکل موڑ ہے۔ علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے۔ شاہ صاحب مصرع سیاہ شب میں اجالا کہاں سے لاؤ گے۔ علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے، ذرا سے ہاتھ کھول دیں، قبلہ کہاں سے لاؤ گے، سیاہ شب میں اجالا کہاں سے لاؤ گے۔ نیاز بیگ ہے، نہ میں پہلی بار آیا نہ آپ پہلی بار مجلس میں آئے ہیں، اکثر آپ کی زیارتیں ہو، ویسے تو 3 مہینوں میں ایک بار لاہور مجلس پڑھنے کی اجازت ملتی ہے اپنے گھر کی طرف سے ہی، لیکن اب آتے رہتے ہیں، آپ کی زیارت ہوتی رہتی ہے۔ میں مصرع پڑھ رہا ہوں سامعین گرامی، پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک، کوئی داد کے لیے لڑنا بھڑنا ممبر کٹن یا تھوڑے ہتھی پوڑ نہیں آیا۔ میں چوتھا مصرع یہاں جیسے ہی مکمل کروں میں چہرے دیکھوں گا پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک، کوئی تو ایک بندہ ہو جو یہ کہہ دے کہ علی عباس عسکری والی نجف کی ذات ضامن ہے، تو نے جو بات کی ہے نا وہ نتیجہ نکالنے والی بات ہی نہیں تھی، وہ فیصلہ کن بات ہی نہیں تھی، مولا کی قسم میں یہی ممبر چھوڑ دوں گا۔ اس مجمع میں ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو اگلے ذاکر کے آنے تک وقت پورا کر دیں گے، ورنہ وہ بندہ مانگے تو صحیح کہ اسے کیوں نہیں توفیق ملی ہاتھ اٹھانے کی، جو اتنی فیصلہ کن بات پہ سرکار مسکرا بھی نہیں سکتا۔ جے حقدار ہوما ونڈ کرو تے گل شروع کریے۔ علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے۔ مصرع سے آخری صف تک فیصلہ کرنا اور بات شروع کروں۔ سیاہ شب میں اجالا کہاں سے لاؤ گے، اور ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں جسے بھی چاہو بنا لو جو جی میں آتا ہے، مگر غدیر کا مولا کہاں سے لاؤ گے۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات میں بلند ہو جائے، میرے مولا سلامت رکھیں۔ مل کے بولو نعرہ حیدریہ۔ میرے بھائی ذرا ہاتھ کھولیے گا، میرے بھائی جسے بھی، میرے محترم بزرگ دعا فرما رہے ہیں، خدا صاحب جسے بھی چاہو بنا لو جو جی میں آتا ہے، مگر غدیر کا مولا۔ بسم اللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، پھر پڑھتے ہیں جناب۔ جسے بھی چاہو بنا لو جو جی میں آتا ہے، علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے۔ سیاہ شب میں، یہ بات ہوئی، سیاہ شب میں اجالا کہاں سے لاؤ گے۔ جسے بھی چاہو میں چھوٹا ہوتا تھا باخدا، اس بارگاہ میں پتہ نہیں ان بچوں کی طرح کتنی مجالس میں نے بیٹھ کے سنی ہیں، اور میں آتا رہا ہوں۔ عزادار کا ایک مقام ہوتا ہے، ممبر کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ایک ایسے عزائی گھر میں الحمدللہ پرورش پائی ہے، میرے مولا کا بہت کرم ہے، ایک ایسا عزائی ماحول والدین نے دیا۔ ہماری والدہ کے مالک درجات بلند فرمائیں، ہمارے بابا کا مالک سایہ سلامت رکھیں۔ الحمدللہ ایک ایسا عزائی ماحول تھا، با خدا کر کے کہہ رہا ہوں، جب ہوش سنبھالا ہے تو پہلے کارٹون نہیں دیکھے، پہلے مجلس سنی تھی، پہلے نوحہ سنا تھا، پہلے ماتم سیکھا تھا۔ یہ پورے لاہور کی مجالس آتی رہتی تھیں، اور میں ویڈیو میں سن کے سوچتا تھا کہ یہ پیچھے سے آواز کس کی آتی ہے، یہ ایک منفرد سی داد کون دیتا ہے۔ میں بابا جی کے احترام میں 4 مصرع ان کے حوالے کر رہا ہوں، دیکھتے ہیں آپ۔ بابا جی دعا فرمائیے گا، مصرع آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ میرے خیال سے علی عباس عسکری پہ مولا کا کوئی وکھرا کرم ہویا ہے نا، 4 مصرع تھے، انشاءاللہ میں سمجھا سکا۔ مصرع پڑھوں۔ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا۔ مجھے وہ عقل کا اندھا، میرے بھائی یہ پنک شرٹ والے میرے بھائی، اب کافی ہو گئے، اب تھوڑا سا نا بولیے میرے ساتھ، مولا سلامت رکھے۔ مجھے وہ عقل کا اندھا، مسٹر باتیں نہیں کرنی ہو میرا چاند، اب مجھے سننا ہے میرے بھائی۔ علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے، ایسے میری بات ضائع ہو جائے گی میرے بھائیو، اگر آپ نے یہی کام کیا تو میں پھر کیوں، فالتو جا رہا ہے میرا بولنا، اور میرے فرنٹ تے بہ کے ظلم پہ کر دیو۔ ہن ذرا دو میں ہاتھ چکے جے، میری توجہ تواڈے پاسے وے۔ مصرع پڑھوں۔ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں، دو میں برا میرے ہاتھ کھول دیو۔ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا، آپ آمادہ ہو جائیے، آپ کی سیٹنگ میں مزید ٹائم نہ لگے۔ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا میرے بھائی جسے غدیر کا مولا۔ شاہ صاحب گواہ رہیے گا، پتہ نہیں کتنی خیراتوں ہی میں نہیں جانتا، ایک شب بیداری ہوتی ہے کراچی انچولی میں، اور کم از کم ممبر گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں جتنا یہ بارگاہ ہے نا، اتنا صرف اس مجلس کا سٹیج ہوتا ہے۔
اتنا صرف اس مجلس کا ممبر ہوتا ہے. پہلی نشست میں مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب اور جناب میر حسن میر صاحب، الوداعی خطاب میں آپ کا بیٹا، اور بعد میں جناب ندیم سرور صاحب، اتنی بڑی بڑی شخصیات تھیں. عزت حسین کی قسم ہے، میں نے بڑی بڑی خیراتیں دیکھی ہیں. مجھے لمحہ ہی نہیں بھولتا کہ وہ اہل زبان مجمع پتہ نہیں رات کے اس صبح 4 بجے الوداعی خطاب میں انچولی، پتہ نہیں ماحول کہاں پہ چلا گیا. میرا اپنا شہر ہے لاہور، میرا ہوم ٹاؤن ہے. یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا، میں ہاتھ کبھی باندھتا نہیں ہوں، مجھے باندھنے بھی بات بات پہ نہیں آتے، لیکن بات میرے قد سے بڑی آ گئی ہے. فیصلہ کن ہو تو بولنا ورنہ چپ رہنا. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، ہمارے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا. ہاں میرے مولا سلامت رکھیں. یہ محلہ چپ ہے، مل کے بولو حیدر حیدر. تسی تو داد نہ دے سوئی نکلنا تو. ہمارے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے. بہت شکریہ جی. ہمارے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، ہمارے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے. کتاب یاد ہے، کتاب یاد ہے نکتہ. میں علمین کے درمیان کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، اگر بات اس نقطے پہ چل پڑی نا تو خدا کی صفت خلق اور صفت امر کو لے کر کوئی اتنی لمبی تقریر علی عباس عسکری کے پاس ہے کہ صبح ہو جائے گی. لیکن میں آپ کو ٹینشن میں ڈالنا نہیں چاہ رہا. آپ لوگ مہربانی کریں کہ میری ٹینشن میں اضافہ. پہلے مصرے پہ بس سمجھیں تو بولتے آئیے میرے ساتھ، ہمارے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے. کیسا حافظ. کاظم جرولی ایک بہت اچھے شاعر ہیں آج بھی ہندوستان میں، اور بڑے معتبر شاعر ہیں. بقول جناب بلال کاظمی صاحب، اب آج کل ماحول دیکھ کر مشاعروں کا گھر سے باہر کم نکلتے ہیں، دکھی رہتے ہیں اگلی نسل پہ. ان کے بیٹے ہیں جلال کاظم، عقیدے کے حوالے سے نہایت پختہ شاعر ہیں. ان کے آپ کو 4 مصرے سنا رہا ہوں، کیسا حافظ ہے. اب یہ مصرع سنیے، یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا ہے. شعر سنیے. فرماتے ایک لفظ ہے مسجود. مسجود کہتے ہیں اسے جس کا سجدہ کیا جا رہا ہو. سجدہ گزار وہ جو سجدہ کر رہا ہے، مسجود وہ جس کا سجدہ ہو رہا ہے. اب شعر سنیے. فرماتے ہیں کہ پوچھ مت روضہ لاہور ہے، نیاز بیگ ہے، مہربانی کرے آئے اللہ دا نام منے آئے. اے مصر دا وزن کرے آئے. پوچھ مت روضہ عباس سے کیا لے آئے، پاک دل ہو گئے ہم لوگ وفا لے آئے. اور مصرع دیکھ کر مفتی کے سجدوں کو یہ بولا مسجود، تم سے کیا ہم نے منگایا تھا یہ کیا لے آئے. بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار تو سر اٹھائے. تم سے کیا ہم نے منگایا تھا، کر دیا سجدہ خالق کو عزا سے منسوب، جا نمازوں پہ بھی ہم خاک شفا لے آئے. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. میرے بھراؤں توجہ کرے آئے، تھوڑی جی نفاست مکا کے نا گل ڈاڈی آئی پئی نے. مجھے وہ عقل کا، بزرگ دعا فرمائیں گے، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. ہمارے شہر کا منورہ، ہمارے عادل، ہمارے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے. کتاب یاد ہے. شاہ صاحب لٹریچر کی اگر کوئی کمی رہ جائے میں مجرم. کتاب یاد ہے، نکتہ سمجھ نہیں آتا. اور اسپیکر پہ منہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے، علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں آتا. ارے کیا بات ہے. لاہور تیرے معیار کو سلام. مل کے بول